Assalamualaikum friends, this is your host Kamal Abbasi. Hope you all are doing great. आज मैंने ये सोचा था, बल्कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँगी मैं सलाम से ही आगाज़ करूँगी अपनी वीडियो का, और हेलो नहीं बोलूँगी, हाय नहीं बोलूँगी। और आज मैं इस पे पूरी उतरी। आज मैंने सलाम से अपनी वीडियो का आगाज़ किया, और इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मैं पहली बार आपको कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके लिए सबसे पहले तो मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि मैं सोशल मीडिया पे आए दिन देख रही हूँ डिफरेंट सीरम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। ज़ाहिर डर्मेटोलॉजिस्ट साइंटिफिकली इसको टेस्ट करते हैं और मेडिकली इसको अप्रूव करते हैं, और फिर कोई चीज़ जाकर मार्केट में लॉन्च होती है, इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। लेकिन मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं ज़ाहिर है मुझे अपनी राय देने का हक़ है। जैसे कि नाइसिनामाइड है या ग्लाइकोलिक एसिड है और रेटिनॉल है और सैलिसिलिक एसिड है, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं और जो कि पहले नहीं थी, और अभी अचानक से इंट्रोड्यूस हुई हैं। 6-7 महीने हुए हैं और ये हाइप क्रिएट हो गई है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और लोग इसको इस्तेमाल करें, जबकि पता भी नहीं है कि सही तरीके से कौन सी चीज़ कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन पे सूट करता है किस टाइम में। क्योंकि नाइट क्रीम्स का इफ़ेक्ट और होता है, आई मीन नाइट के जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इफ़ेक्ट और होता है और उनका तरीका और होता है। जो डे के होते हैं उनका तरीका और होता है। ओके, सनस्क्रीन तक तो एनफ था, लेकिन अब ये जो चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, मुझे ये पर्सनली लगता है ये पैसों का ज़िया है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपकी रूटीन अच्छी है, और अगर आप एक हेल्दी डाइट का इंटेक कर रहे हैं, पानी का इंटेक कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्किन को क्लेंस कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये डर्मेटोलॉजिस्ट और जी ये सब लोग पीछे पड़ ही गए इन सब चीज़ों के, तो सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, और ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जिसको पैसे बटोरने का शौक़ ना हो, जिसका एक नाम हो, जो एक एक्सपीरियंस रखता हो और जिसने एक अरसा इस मेडिकल फील्ड में गुजारा हुआ हो। तो उनके पास जाएं और उनसे जाके बात करें, उनसे पूछें, उनसे पूरा प्रोसीजर पूछें, और फिर कहीं जाकर ये चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं कि इन चीज़ों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और ये क्या रोल प्ले करते हैं। और हमारी स्किन, जैसे रेटिनॉल है तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है एजिंग के लिए है, विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइटन करने के लिए है, और सैलिसिलिक का मुझे खुद नहीं पता, नाइसिनामाइड भी ओपन पोर्स के लिए है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले जाके तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद इस तरह के प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि अच्छी खासी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस वक्त मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मैं उठी हूँ तकरीबन 2 बजे के करीब। हाँ, 2 बजे के करीब उठी हूँ, और फिर मैंने फ़ेस वॉश किया। फ़ेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाकर अपनी स्किन को लॉक कर दिया, ताकि कोई भी हार्मफुल रेज़ मेरी स्किन को इफ़ेक्ट ना कर सकें। ओके, ये तो थी मेरी आज की पहली बात। और आज की मेरी जो दूसरी बात है वो ये है कि फ़लस्तीन, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है, लेकिन इंसानियत का तकाज़ा ये है कि हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उनको हमें हेल्प आउट करना चाहिए इन एनी वे। लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए। और उसके अलावा मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी सुन रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि हम उनके प्रोडक्ट्स को तो बायकॉट कर रहे हैं, हम केएफसी को, मैकडॉनल्ड को तो बायकॉट कर रहे हैं, तो ये जो व्हाट्सएप है या डिफरेंट जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, तो ये किसने बनाई है? ये इंतहाई बकवास और इंतहाई गलत बात, पढ़े लिखे लोग होकर जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं। केएफसी एक खाने की चीज़ है जो कि हमारे बस में, हम उसको बायकॉट कर सकते हैं क्या? हमसे पहले हम लोग उसके बगैर नहीं रह रहे थे क्या? उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है?
اور اس کے علاوہ KFC یا میکڈونلڈ، ان کو ہم بائک آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ہماری زندگی میں وائٹل رول پلے کری ہے، واٹس ایپ ہے یا ڈفرینٹ ایپس ہیں جن سے ہماری روزمرہ زندگی چل رہی ہے، ہم اپنے پیاروں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، ان پہ بزنسز بھی چل رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم لوگ بائک آؤٹ نہیں کر سکتے جب تک اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہ آئے. تو جتنی حد تک ہو سکتا ہے اتنا تو ہم لوگ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اسرائیل کو مات دے سکتے ہیں. تو ہم ان کا فزیکلی تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس طریقے سے تو اپنا کچھ انپٹ تو ڈال سکتے ہیں. شاید یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ یا نیکی کا سبب یا اللہ کے نزدیک ہماری نیکی کنسیڈر ہو جائے. ہم بہت گنہگار لوگ ہیں. اچھا سردی کی وجہ سے نا میں شیور کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کانپ رہا ہے، شیورنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ موبائل تھوڑا سا ہل رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ نہ تو پاکستان میں بجلی ہے ماشاءاللہ، پاکستان بہت اچھا چلا رہے ہیں ہماری حکومت. نہ تو یہاں پہ بجلی ہے، نہ یہاں پہ گیس ہے، نہ ہم ہیٹر آن کر سکتے ہیں، نہ ہم موبائل چارج کر سکتے ہیں، نہ ہم بجلی والے ہیٹر آن کر سکتے ہیں. اینی وے، اور میں آپ کو یہ بھی ضرور کہوں گی کہ پلیز پلیز پلیز، ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل پستی کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری آنے والی جنریشن جو ہے اس کے لیے یہ گٹر بن جائے گا. تو پلیز آپ لوگ ووٹ ضرور دیجیے گا. اور اس کے علاوہ میری چوتھی بات جو ہے وہ میری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نا نگیٹیو وائب دے رہے ہوتے ہیں، نگیٹیو انرجی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں. ایسی بیٹھک میں بیٹھے جہاں سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملے. لیکن یہ ضرور سب سے پہلے دھیان میں رکھیے گا، وہ جو اچھا بول رہا ہے کیا وہ اچھا کر بھی رہا ہے یا صرف وہ اچھا بول رہا ہے. کیونکہ پریکٹیکل کرنے میں اور بولنے میں اور بڑے بڑے لیکچرز دینے میں اور پریٹینڈ کرنے میں تو بہت ایزی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. میں کچھ ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرتی ہوں، جیسے کہ لوگ اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں، اور اپنی ناکامی کا اور اپنی یا ان کی زندگی میں کوئی ایسے حادثات ہوتے ہیں جن کا وہ جو صحرا ہے نا وہ دوسروں کے سر باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا کچھ لوگ اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ وہ نا ٹونٹ، اور ہم پاگل نہیں ہیں، یا ہم جیسے اور ذی شعور لوگ پاگل نہیں ہیں. جب ہم کسی ایسی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں اور لوگ ہمیں طنز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا ریفرنس دے کے تو کبھی کسی کا ریفرنس دے کے، کیونکہ ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے بیٹھ کر ڈائریکٹ ہم سے یہ بات کریں کہ ہمیں تم سے یہ مسئلہ ہے. کیونکہ ان کے اندر اتنی سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم بھی انہیں بتائیں کہ اگر تمہیں ہم سے مسئلہ ہے، یا ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کس کے ریئیکشن میں کر رہے ہیں، تم نے کیا کیا سب سے پہلے. اس لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، یا پھر تو ہم اتنے پاگل نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ طنز کریں، لیکن ہم کچھ لمٹس ہوتی ہیں، یا کچھ ہمارا براٹ اپ ایسی فیملی میں ہوتا ہے، یا پھر کچھ مینرزم کرٹسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو پلیز ٹرائی ٹو پریکٹس دس تھنگ. اف یو ہیو ایشو فرام سم ون، جسٹ پٹ فیکٹس آن دا ٹیبل، ٹاک ٹو ہیم اور ٹاک ٹو ہر پرسنلی، کہ مجھے آپ سے یہ ایشو، بجائے اس کے کہ آپ ایک بندے کو ٹارچر دیتے رہیں کہ تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے. اینی وے، ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی آپ کو کہنا چاہوں گی. اگر ناحق پہ ہوتے ہوئے، یعنی کہ غلطی پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گمراہ ہیں. آپ کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اور اللہ آپ سے اس قدر ناراض ہے کہ آپ غلطی پہ ہوتے ہوئے بھی خود کو حق پہ مان رہے ہیں، اور کسی انیسنٹ پرسن کو پہ آپ ایکیوز کر رہے ہیں، اس سے ایلیگیشن لگا رہے ہیں، یا پھر اسے تھریٹن کر رہے ہیں. تو آپ پستی کی بلندیوں پہ ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو پریکٹس میں لے کے آئیں کہ اگر آپ نماز از ناٹ سفیشینٹ، نماز از ناٹ انف. ہاں، وہ دین کا ستون ضرور ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسانیت کو دکھ پہنچا کے، ایکیوز کر کے، ایلیگیشن لگا کر کسی انیسنٹ کو آپ تکلیف پہنچا کر پھر آپ یہ کہیں کہ میں حق پہ ہوں، اور پھر آپ جسٹیفیکیشنز دیں صرف خود کی سیٹسفیکشن اور سوسائٹی کا منہ بند کروانے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے. میں بہت گنہگار ہوں،
اور میں آپ سب جتنی نیک نہیں ہوں، میں نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتی، لیکن کچھ مورل ویلیوز جو ہمارے اندر ہیں، جو ہمیں اس سوسائٹی نے دی ہیں، ہمارے پیرنٹس نے دی ہیں یا ہمارے دین نے دی ہیں، تو ان کو ہم لوگ سائڈ لائن نہیں کر سکتے، اس کو لے کر چلتے ہیں، کیونکہ دیکھیں زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی ہمیں موت آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد میری ہی موت کی خبر آپ تک پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ کہاں غلط ہیں اور کیسے غلط۔ دیکھیں ایکشن کا ری ایکشن تو ضرور آتا ہے، آج نا پہلے دور اور ہوتا تھا، عزتوں کی بڑی پرواہ ہوتی تھی، آج کل یہ چیز نہیں ہے، آج کل لوگ ریونج لینے میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ تو لیٹ لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، کسی کو ہارم نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جتنا خوبصورت جذبہ محبت کا ہے، اتنا ہی خطرناک جذبہ نفرت کا ہے۔ محبت میں بھی اتنی ہی انرجی لگتی ہے اور نفرت میں بھی اتنی ہی انرجی لگتی ہے، لیکن محبت اتنا خوبصورت جذبہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے جب آپ محبت کے حصار میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو محبت کے حصار میں ڈالتے ہیں۔ لیکن نفرت سے یہ ہوتا ہے، نفرت ایک ایموشن ہے، اور یہ ایک ایسا ایموشن ہے جو کہ جتنا آپ اس کو زیادہ ٹائم تک اپنے اندر رکھیں گے، آپ کو لنگس کے ایشوز ہوں گے، آپ کو مینٹل ایشوز ہوں گے، آپ کو ہارٹ ایشوز ہوں گے، ہارٹ ڈیزیزز ہوں گے، یہ کازز بنتے ہیں، ان نفرت اس چیز کی کاز بنتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج میں نے آپ سے کرنی تھی، اور مجھے لوگ کہتے ہیں، اب میں ہر وقت اس طرح کے ولاگس نہیں بنا سکتی کہ میں باہر جاؤں، کھاؤں پیوں، میک اپ کروں، اس طرح کی چیزیں۔ میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اور ریالٹیز اور ریشنل گراؤنڈس پہ جا کے بات کرنا پسند کرتی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اور ساتھ ساتھ پلیز ڈونٹ forget to subscribe my channel, like my video and press the bell icon، اور میرے لنک کو آگے سے آگے آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں جاتے جاتے۔ میں ٹک ٹاک کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں، کیونکہ اور کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تو پھر ٹک ٹاک از دا بیسٹ سولیوشن بوریت بھگانے کے لیے۔ تو اس میں آج کل دیکھ رہی ہوتی ہوں، کچھ لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ فیملی لے کر آ رہے ہیں، کچھ لوگ ولاگنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اسکن کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ وائٹنگ کریمز پہ بات کر رہے ہیں، کچھ سیرمز پہ بات کر رہے ہیں، کچھ بچوں پہ بات کر رہے ہیں، کچھ اسکول سے بات کر رہے ہیں، کچھ براٹ اپ پہ بات کریں، ان سب چیزوں پہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل۔ تو میں ان سب کے چلتے جتنی چیزیں جو وائرل ہو رہی ہیں وہ اسکن ایشوز کو لے کر یا وائٹننگ کو لے کر، ان سب چیزوں کو لے کر زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہی کہنا چاہوں گی، اپنا خیال رکھیں اپنے طریقے سے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں جو کہ ایک ویریفائڈ اوتھینٹک ڈاکٹر ہو، اور وہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس سے جا کر آپ لوگ بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم جیسے لوگوں کی باتوں پہ آپ بلیو کریں۔ میں جو بھی کہوں گی اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ کہوں گی، جو نیکسٹ ٹک ٹاکر ہے وہ اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ ہی آپ سے بات کرے گا۔ تو اگر جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لائف سٹائل یا وہ ڈائٹ یا پھر وہ پروڈکٹس آپ کو بھی سوٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ نگہبان۔